سب سے امپورٹنٹ یہ عمران خان صاحب کا متبادل ڈھونڈ لیا گیا. مریم صاحب کلیم کر رہی ہیں, مریم جو اشارے کر رہی ہے نا وہ بلاول کی طرف کر رہی ہے, وہ عمران خان صاحب کا متبادل ہے. جی جی ان کے بقول. دیکھیے متبادل بننے کے لیے تو آپ کو ووٹ لینا ہے. ان مائی ہمبل پرسنل اوپینین بلاول میں وہ انگریڈینٹس ہی نہیں ہیں جو پاپولیرٹی کے لیے ہوتے ہیں. اچھا دیکھیے سردار عبدالقیوم خان ایک سیاستدان تھے آزاد کشمیر کے, سادہ لباس پہنتے تھے, سادہ سی جیکٹ پہنے رکھتے تھے, مگر ان کی شخصیت میں بڑی کشش تھی. ان کے صاحبزادے نے بھی وزیر اعظم بننا چاہا, بن بھی گیا, مگر ہم نے کہا اس میں وہ عوامل نہیں ہیں جو ان کی شخصیت میں عوامی قبولیت کے لیے ہوتے ہیں. میاں محمد اظہر کے لیے میں نے اسی طرح اسٹرگل کی جس طرح عمران خان کے لیے کی تھی ایک سٹیج پہ, اور میری بات سنی بھی گئی, نام بھی تجویز ہو گیا, اور لوگ بھی شامل تھے. میں اکیلا تو نہیں تھا, اکیلا آدمی کیا کر سکتا ہے, مگر مجھے کسی دانا آدمی نے کہا ان میں وہ عوامل نہیں ہیں عوامی مقبولیت کے. بلاول میں میرے خیال میں تو وہ عوامل ہی کار فرما نہیں ہیں, لیکن اب ایک دوسرے پہ طنز تو کریں گے. بالکل کریں گے. مریم صاحبہ کا بھی اشارے تو کریں گے کہ ہم نے آپ کا متبادل بالکل ڈھونڈا ہوا ہے. اقتدار میں کوئی کسی کا شریک نہیں ہوتا. ہارون رشید کے دو بیٹے تھے, ایک مامون رشید جس کا اصل نام عبداللہ تھا, اور ایک امین. امین کا بھی اصل نام کچھ اور تھا. امین بڑا ذہین سخی, عبداللہ کو بھی بڑا ذہین سمجھا جاتا تھا. تو اب جھگڑا تھا جی, وہ مامون کو بہت پسند کرتا تھا رشید. اچھا. کہتا تھا کہ اس میں مجھے اپنے اجداد کے شان و شکو اور ذہانت نظر آتی ہے. اچھا. امین زبیدہ کا بیٹا تھا. زبیدہ نجیب الطرفین عرب سردار قبائل جو ہے اس کی طرف مائل تھے. یہ تو ایک خراسان کی خاتون تھی, یعنی پشتون کہہ لیں, اس کا فرزند تھا مامون رشید. اب ہارون رشید کو عزیز بھی بہت, فیصلہ یہ کیا کہ خراسان دے دیا جائے گا مامون رشید کو, باقی سارا امین کو, امین کے حوالے کیا جائے گا. معاہدہ لکھا گیا, جنرلوں کے امراء کے وزراء کے دستخط ہو گئے. سونے کی نلکیوں میں وہ معاہدہ رکھ کے خانہ کعبہ میں رکھے گئے. عمل نہیں. امین نے کہا ایک نیام میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی. خراسان فتح کیا جائے. وہ ایک تو مامون رشید بڑا دانا تھا, ایک اس کا جو جنرل تھا طاہر, وہ بڑا باکمال جنرل تھا. نتیجہ کیا نکلا کہ مامون رشید ایک رات عورتوں کا لباس پہن کے بھاگا, اور اس کے پاس اس وقت بھی تلوار نہیں تھی جب بغداد کے گویے بھی تلوار کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے, اور تکیے سے اپنا دفاع کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا میں تمہارا ابن رسول ہوں, مجھے قتل نہ کرو. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے سے تو تھے نا جی, جناب عباس کی اولاد تھے. حکمران دو نہیں ہوتے, دو نہیں ہوتے حکمران, حکمران ایک ہوتا ہے. بھائی بھائیوں کو گوارہ نہیں کرتے. یہ تو بھائی نہیں ہیں, یہ تو انہوں نے ایک دوسرے پہ کتنے سنگین الزامات لگائے, پھر اکٹھے ہو گئے, پھر ایسے شدید, پھر 50 ڈشیں پکیں, پھر ایک دال پکانے والا باورچی لے گئے اپنا زرداری صاحب, ان کو دکھایا کہ یہ بڑی دال اچھی پکاتا ہے. ویسے ایک باورچی جو ہے میاں عمر کے ہاں ایسے نواز شریف صاحب, تو میاں عمر کا بھی ایک باورچی ایک دفعہ لے گئے. یہ ان کے مشاغل ہے. ہاں جی, کھانے طرح طرح کے. یہ قصہ فی الحال تو آپ یہ سمجھیے کہ ختم ہوا, یعنی کمزور پڑ گئے. لیکن میرا ایک اور خیال بھی, نکالیں گے نہیں پیپلز پارٹی کو, نکالنے سے انہیں حاصل کیا ہوگا؟ وہ تو کہتے کچھ حاصل نہیں ہوگا ان لوگوں کو, ان کا ایک جلسے کی مانند ہوگی پی ڈی ایم کی. اچھا, جلسے تو جو ہوئے سب آپ نے دیکھ لیے. کچھ بی بی سی نے مہربانی فرمانے کی ان پہ کوشش کی, کچھ میڈیا کے کچھ لوگوں نے مہربانی فرمانے کی, بڑے جلسے ہوئے. اور جلسے ہم نے دیکھے ہیں بھٹو کے, محترمہ فاطمہ جناح کے, اور اس زمانے میں محترمہ فاطمہ جناح تو جب تشریف لاتی تھیں تو ایسا مؤدب سناٹا ہوتا تھا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. بھٹو کے جلسوں میں جوش و خروش ہوتا تھا بہت, خود بھی تالیاں بجاتے تھے. کچھ بھرے ہوئے. اس کے بعد اگر کسی نے جلسے کیے تو عمران خان, نواز شریف کے بعد جلسے بھی بہت بڑے ہوئے تھے جب وہ
نکلے تھے پیپلز پارٹی کے خلاف، اس لیے کہ اس وقت ڈیوائیڈ تھی، بھٹو اینٹی بھٹو ہوئے تھے جلسے اس وقت، بہت مجھے یاد ہے اس میں مینار پاکستان بہت بڑا جلسہ ہوا تھا، لیکن یہ تو نہیں کر سکے، اس لیے نہیں کہ عمران خان نے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، کرزمیٹک تو وہ ہے، ابھی تک امید ٹوٹی نہیں ہے بعض لوگوں کی، ورکر اس کے پرجوش ہیں، اس کے کارکن نکل آتے ہیں نا، ان کے تو ورکر پرجوش ہوئی نہیں تو ورکر بنائے ہی نہیں۔ اچھا دوسرا یہ ہے کہ اس نقطے کو یہ لوگ نظر انداز کرتے ہیں کہ آئے دن کی تبدیلیاں خلق خدا کو گوارا نہیں ہے، وہ اپنی کلیکٹیو وزڈم کے ذریعے ایک سادہ سی اپنی تجربے سے جانتی ہے کہ یہ جو تبدیلیاں آتی ہیں کسی روز روز سے مہنگائی بڑھتی ہے، بے روزگاری بڑھتی ہے، بے یقینی بڑھتی ہے۔ ٹھیک ہے ہارون صاحب، مجھے یہ بتائیے 2 سوال ہیں، ایک تو نواز شریف صاحب کی زرداری صاحب کی جو تکرار ہوئی، اندر خانہ تو وہ ہو رہا تھا مگر ٹکر باہر کیسے آنا شروع ہو گیا؟ ٹکر اس لیے چل رہے تھے کہ وہ پیپلز پارٹی والوں نے پہلے سے فیڈ کیے ہوئے تھے اپنے اخبار نویسوں کو، وہ تو شاید خاقان عباسی نے تصویریں لے کے ان کو دکھائیں، یہ تقریر تو آپ اب کر رہے ہیں، یعنی جیسے میں آپ سے ایک بات کر رہا ہوں کہ بدل میں نے یہ فکرہ کہا کہ بلاول میں وہ انگریڈینٹس پاپولیرٹی کے نہیں جو ان کے نانا میں تھے، جو ان کی والدہ میں بھی تھے بس، اور یہ فکرہ میں کہہ رہا ہوں وہ تو ٹی وی پہ چل رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے آلریڈی فیڈ کیا ہوا، اور بند کمرے کا اجلاس ہے، مولانا نے کہا نہیں کہ یہ تو خیانت ہے، اور یہ بات صحیح کہی مولانا فضل الرحمان نے کہ جو مجلس کی گفتگو ہے وہ امانت ہوتی ہے، آپس میں آپ بات کر رہے ہیں اور ٹی وی پہ ٹکر چل رہے ہیں، اس لیے کہ زرداری صاحب غصے میں تھے، وہ ویڈیو دیکھ چکے تھے، وہ پہلے ہی دیکھ چکے تھے اور انہوں نے تہیہ کیا ہوا تھا، اور انہوں نے کہا نہیں لے کے آ اپنے بچے جمہورے کو، کہا نہیں انہوں نے۔ ایک انہیں غصہ یہ تھا کہ پنجاب میں پتے لگا لیے، کھیل ہم جیت رہے تھے، پرویز الہی بقول ان کے، اب چودھری پرویز الہی سے میری بات نہیں ہوئی، پرویز الہی بقول ان کے مائل تھے، اور تبدیلی پنجاب میں آنے کا مطلب ہی یہ تھا کہ مرکز میں ہو سکتی ہے، سینٹ کا الیکشن وہ جیت چکے تھے اپنا، یعنی گیلانی صاحب کا، اب تو پھر ہوا کدھر کو چلتی ہے، یہ تو صرف وہی ذات کریمی، وہی نیلے آسمان والا جانتا ہے، بے شک کوئی نہیں جانتا کہ آنے والا کل کیا لائے گا، لوگ خواب دیکھتے ہیں، خواب دیکھنے پہ کہ کیا حرج ہے، اور منصوبے بناتے ہیں، قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ وہ چال چلتے ہیں، اور سب سے بہتر چال چلنے والا اللہ ہے، چال تو ہوتی ہے اللہ کی ہے، وہ اس نے کہا، آج ہمارے خاکوانی صاحب نے کالم بھی لکھا ہے، مجھے یہ واقعہ 2-3 دفعہ عمران خان نے سنایا کہ بوتھم ان کے جیوری بوتھم نے کیس کیا تھا عمران خان کے، تو عمران خان کے خلاف فیصلہ ہو رہا تھا، عدالت کے تیور بھی نظر آتے تھے، وکیل بھی یہی کہہ رہا تھا، اور یہاں میاں بشیر ایک خاموش صوفی تھے، ان کو فون کیا عمران خان نے، تو اس نے کہا کہ ہاں تمہارے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے، جیوری تمہارے خلاف ہے، وہ صاحب کشف آدمی تھا۔ In a few minutes میاں بشیر نے دوبارہ فون کیا یا عمران خان نے دوبارہ کیا، رابطہ دوبارہ ہوا، in a few minutes ٹھیک، جیوری بیٹھی ہوئی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جیوری تمہارے خلاف ہے، میاں بشیر کہہ رہا ہے، وکیل بھی کہہ رہے ہیں، عمران خان کا احساس بھی ہے، سڈنلی میاں بشیر سیڈ، اللہ نے جیوری کے دل بدل ڈالے، اور عمران خان جیتا، اور 7.5 لاکھ پاؤنڈ ڈالر اسے ملے، 5 لاکھ پاؤنڈ، وہ تو ان کا بوتھم اور وہ دوسرا جو تھا ان کا تو کباڑا ہی ہو گیا، ورنہ اس کا ہو جاتا۔